قرآن کریم میں اور احادیث صحیحہ میں دل کی بہت بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ دل کو قرآن کریم میں دل کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں، ان کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس دل کے تعلق سے بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اہم ہیں، نہایت قیمتی ہیں، انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اولین طور پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ فإن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب۔ سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا نعمان بن بشیر انصاری خزرجی صحابی ہیں، ان کے والدین بھی صحابی ہیں۔ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ یہ کوفہ میں بھی سکونت پذیر رہے، شام کے مشہور شہر ہمس کے گورنر بھی رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ حدیث نعمان بن بشیر نے صرف 7-8 سال کی عمر میں سنی، پھر صحابہ کے سامنے اس کو بیان بھی کیا اور بڑے کبار صحابہ نے اس کو قبول بھی کیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، دل اگرچہ جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر پورے قالب یعنی اعضائے جسم میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جسم، دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہے۔ جس طریقے سے بادشاہ اگر صحیح ہوگا تو رعایا بھی صحیح ہوگی، اگر بادشاہ گمراہ ہوگا تو رعایا بھی گمراہ ہوگی۔ دل کے ٹھیک ہونے کا، دل کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر نور ایمان آ جائے، اور جب دل کے اندر ایمان سے ایمان بھر جائے تو اس وقت اس دل سے اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور احوال جمیلہ ہی جو ہے سرزد ہوتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہے، ایمان اس کے دل کے اندر موجود ہے، تو ایسی صورت میں ایک انسان کے جسم سے اعمال صالحہ ہی صادر ہوں گے، اور اگر انسان کے دل کے اندر ایمان راسخ نہیں ہے اور ایسی صورت میں کفر و شرک، شکوک و شبہات، نفاق اور بدعات وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی ظلمتیں ہیں جو اس کے اوپر چھا جاتی ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لیتا رہا کرے،
اور دل کی نگرانی کرتا رہے. دل کی نگرانی اور دل کی اصلاح نہایت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دل کہیں خواہشات کے پیچھے، شہوات کے پیچھے یا ان میں مشغول اور مصروف نہ ہو جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں دل کی نگرانی کرنا نہایت ضروری ہے، اس کی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے کہ یہ بدل بھی سکتا ہے. عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں. قلب کے معنی بدلنے کے. کہیں یہ ایمان کی طرف سے کفر کی طرف نہ پھر جائے، کہیں یہ اچھائی کی طرف سے برائی کی طرف نہ پھر جائے، کہیں اس دل میں صالح اعمال ہونے والے ہوں یا اس دل میں جو ہے نیکیاں آنے والی ہوں، ان نیکیوں کو چھوڑ کر یہ برائیوں کو اپنے دل میں بسا لے. آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس دل موجود ہے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ دن رات وہ برائیوں میں جو ہے مبتلا رہتے ہیں، غلطا رہتے ہیں. اچھائی کی طرف ان کا دل کبھی مڑتا ہی نہیں. سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لاتے تو کثرت سے یہ دعا پڑھتے، بہت زیادہ کثرت سے یہ دعا پڑھی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم فرما. اور ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم فرما دے. میں عرض کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ام سلمہ ہر آدمی کا دل اللہ سبحانہ و تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا کر دے اور جس کو چاہے کجروی میں مبتلا کر دے. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس دل کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے، سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے، اور جس دل کو چاہتا ہے اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، کجروی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دل عضو رئیس ہے، ضامن حیات ہے، یعنی زندگی کی ضمانت اسی دل سے ہے. اعضائے جسم میں مرکزیت اور اولویت اسی دل کو حاصل ہے اور مقام و مرتبہ رکھتا ہے یہ دل. اس دل کے اندر خواہشات کی ایک بڑی دنیا آباد ہے، خواہشات کی ایک بڑی دنیا آباد ہے. انسان کی کتنی خواہشات ہیں، وہ ساری کی ساری اس دل میں موجود ہوتی ہیں. فیصلوں کا صدور اسی دل سے ہوتا ہے، یعنی پورے جسم کا مرکز اگر کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے تو وہ یہ دل ہے. اور دل وہ اولین سرچشمہ ہے جس کے اندر خیالات، جذبات، احساسات اور ارادوں کے چشمے پھوٹتے ہیں. اگر اس میں فساد آ جائے تو پورے کردار میں فساد آ جاتا ہے. اگر دل بگڑ جائے تو پورا انسانی کردار بگڑ جاتا ہے، اور اگر دل سنور جائے تو پورے سیرت انسان کی سنور جاتی ہے. اس لیے یہ ایک کلیدی عنصر ہے. جس طرح جو جسم اور جان کی طرح ایک بنیادی جو ہے عضو ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن و حدیث میں اسی لیے یہ صراحت کی گئی ہے. کیا یہ صراحت کی گئی ہے قرآن و حدیث میں
کہ دل کی درستگی کے اوپر ہر عمل کی درستگی کا انحصار ہے. دل درست ہے اور ہر عمل درست ہے، اسی لیے کہ نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر جو ہے، نیتوں کے اوپر جو ہے اعمال کا دار و مدار ہے، کیونکہ دل سے نیت دل سے کی جاتی ہے، تو دلوں سے جو نیت ہوگی اسی کے حساب سے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. کسی نے اسی حدیث نبوی کی کتنی بہترین طریقے سے جو ہے یہ تشریح کی ہے. دل کی بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. اگر دل بگڑ گیا تو آدمی بگڑ گیا، آدمی نے دل کو سنبھال لیا تو خود سنبھل گیا اور راہ راست پر آ گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنے دلوں کی نگرانی نہایت جو ہے اچھے اور احسن طریقے سے کرنی چاہیے. قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی 3 آیتیں جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ابتدائی خطبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اپنی دل کی بات اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار مجھے اس روز رسوا نہ کرنا، مجھے اس روز رسوا نہ کرنا جس روز سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. ظاہر ہے اس روز کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے، اس روز کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے کہ جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، لوگوں کے اعمال بھی لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے، دکھایا جائے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عرض کرتے ہیں جبکہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس روز نہ بیٹے کا نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا. دنیا میں انسان مال کماتا ہے، مال سے انسان کی طاقت بنتی ہے، وہ قوت والا بنتا ہے، وہ اپنے آپ کو دولت مند کہلواتا ہے، لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مالدار ہے. اور اسی طریقے سے بیٹوں کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے، جن کے زیادہ بیٹے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ بیٹے جو ہے ہمارے قوت بازو بنے ہوئے ہیں. لیکن یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کیا کام آئے گا اس روز؟ صرف وہ شخص جو اللہ کے حضور جو ہے قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا. قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل، پاک باز دل، ایسا دل جس کی تشریح علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جس دل کے اندر غلط قسم کے عقیدوں، کفر و شرک، نفاق اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے چیزیں موجود نہ ہو، وہ دل جو ہے قلب سلیم ہے. اپنی اولاد کو حق اور اس طریقے سے رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا دل قلب سلیم ہے. بری قسم کی خواہشات اور اسی طریقے سے جو ہے دوسری لغو چیزیں جو ہے ان سے بچنا، یہ ہے قلب سلیم. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو وہ دل جو ہے قلب سلیم ہے. قرآن کریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں دل کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں. مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے سب سے پہلے ایک کیفیت قسم بیان کی ہے قساوت قلبی. قساوت قلبی کیا ہے؟ سخت دلی. انسانوں کے پاس، ہر انسان کے پاس دل ہے. کسی کے دل میں بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے، کسی کا دل بہت سخت ہوتا ہے.
یہ قساوت قلبی جو ہے یہ ایک بہت بری چیز ہے، اور اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت۔ اللہ فرماتا ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں کی کیفیت تو اللہ نے بیان فرمائی، کچھ پتھر تو ان میں سے ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی نکلتے ہیں، اور کچھ پتھر تو ان میں سے ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے اوپر کی طرف سے نیچے لڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں کیفیت بیان فرمائی کہ قساوت قلبی بہت بری چیز ہے، قساوت قلبی سخت دلی بہت بری چیز ہے، اور ایسی چیز پتھروں میں بھی نہیں ہے۔ پتھروں کی کیفیت تو اللہ نے قرآن کریم میں بتا دی کہ ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں بہ جاتی ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں، گرتے ہیں اور نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایک کیفیت انسان کے دل کی وہ یہ بیان کی گئی کہ قساوت قلبی یعنی سخت دلی۔ آپ لوگ زمیندار ہیں، زمین آپ کے پاس زمینیں ہیں، اگر ایک سال آپ زمین کے اندر کاشت نہیں کرتے، ہل نہیں چلاتے، محنت نہیں کرتے، تو وہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ سخت ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل بھی زمین کی مانند ہے، ٹھیک اس زمین کی طرح جس پر کسان جو ہے محنت نہیں کرتا، کاشتکاری نہیں کرتا، اس کے اوپر محنت نہیں کرتا، کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں رفتہ رفتہ وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اور بنجر ہونے کے بعد اس زمین سے پیداوار نہیں ہوتی۔ پیداوار زمین سے پیداوار نہیں ہوتی کیونکہ زمین کے اوپر محنت نہیں ہوئی ہے، اور اس لیے زمین سے محنت متاثر ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اسی طرح یہ دل ہے، اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے، اس کی اصلاح نہ کی جائے، تو یہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے، پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے، زمین کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے اعمال صالحہ اس سے سرزد نہیں ہوں گے، اس کے اندر نرمی نہیں آئے گی، تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرتے ہوئے اس کے اندر نرمی نہیں آئے گی، تو ظاہر ہے دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرآن کریم پڑھتے، جب پڑھتے تو جب قرآن عذاب کی آیتیں آتی تو رونے لگتے، کیونکہ دل بہت نرم تھے۔ جہنم کی وعید کے بارے میں آتا تو چیخیں مار کر جو ہے روتے، اور اسی طریقے سے جب جنت کا ذکر آتا تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل بہت نرم تھے، دل بہت نرم تھے۔ دلوں کی سختی بہت بری چیز ہے۔ دوسری کیفیت قرآن کریم میں دل کی کہ زنگ آلود دل، وہ دل جس کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، ہم اپنی زبان میں یہاں اس کو کہتے ہیں کھئی لگ گئی، زنگ لگ گیا، زنگ آلود دل۔ کس بنا پر زنگ آلود دل ہو گیا؟ گناہوں کے سبب، بدکاریوں کے سبب، سیئات کے سبب۔ تو اتنا جو ہے گناہوں کے سبب میں جو ہے دل انسان کا کیا ہو گیا؟ زنگ آلود ہو گیا، اس کے اوپر زنگ چڑھ گیا۔ کیسے چڑھ گیا زنگ؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ زنگ کا لگ گیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة السوداء، جب مومن گناہ کرتا ہے، ایمان والے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ سرزد ہو گیا تو دل کے اوپر ایک نقطہ پڑ گیا۔ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ گناہ کا دبا، وہ گناہ کا نقطہ جو ہے، جو نقطہ تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب اور زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو وہ پورا کا پورا وہ دبا بڑھنے لگتا ہے، بڑھتے بڑھتے پورے دل پر پھیل جاتا ہے۔ یہ زنگ ہے، زنگ آلود دل۔ اسی لیے مومن کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ جب معصیتوں کا ظہور ہو جائے، صدور ہو جائے، گناہ جو ہے سرزد ہو جائیں، تو اس وقت